اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی مشنز وہاں پہنچتے ہیں تو یہ جاتے ساتھ ہی جو ہے وہ اگلے دن ہی پہاڑ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. اس کو بیسکلی یہ لوگ سب سے پہلے ایکلیمیٹائز کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایکلیمیٹائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو آکسیجن لیول چونکہ کم ہو جاتے ہیں، آپ کو بریدنگ کی عادت نہیں ہوتی کہ اتنے کم آکسیجن لیول پہ آپ کے لنگز جو ہے وہ کام کر سکیں. تو K2 کا جو پہاڑ ہے وہ مختلف کیمپ سائٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کیمپ 1 ہے، کیمپ 2 ہے، کیمپ 3 ہے، باٹل نیک ہے، اور باٹل نیک کے بعد جو ہے وہ پیک آتی ہے، یعنی کہ چوٹی آتی ہے اس کی. تو یہ جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ گئے وہاں پہ 1 یا 2 دن بیس کیمپ میں قیام کیا. اس کے بعد یہ کیمپ 1 پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹچ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں بیس کیمپ میں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لنگز کو تھوڑی سی ہائٹ اور ملے اور وہاں سے پھر آپ دوبارہ واپس آ جائیں. اس کے بعد پھر یہ نیچے قیام کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو اس کا مشن ہوتا ہے اس میں وہ کیمپ 2 تک جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے آکسیجن لیول اور کم ہو جاتا ہے. اس کو کیمپ 2 کو ٹچ کر کے پھر یہ واپس نیچے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ نیچے آ کے پھر دوبارہ یہ اوپر جاتے ہیں، کیمپ 1 کے اوپر جاتے ہیں اور پھر رات گزارتے ہیں وہاں پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ ٹائم گزار سکیں. مزید آکسیجن لیول آپ کم ہوگا اور آپ نے زیادہ ٹائم میں گزارا ہے. اس پروسیس کو آپ ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں. یہ سارے مشنز جو ہیں یہ وہاں پہ یعنی کہ بیس کیمپ پہ ان کا جو قیام کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 25 دن سے 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے کہ یہ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. میں وہاں پہ صرف 2 دن رہا تھا، صرف 2 دن، کیونکہ میں نے تو صرف وہاں پہ بیس کیمپ تک جانا تھا، K2 کو دیکھنا تھا. یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی بیس کیمپ سے ہی کھینچی گئی تھی، کانکورڈیا سے. اور کانکورڈیا میں آپ اس کو ٹچ کر کے پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ چونکہ کوپہما تھے اور انہوں نے سر کرنا تھا تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور 2 اور ان کے ساتھ جو کوپہما تھے ان کے ساتھ یہ اوپر گئے. پہلے انہوں نے اٹیمپٹ کیا لیکن وہاں پہ ویدر چونکہ خراب ہو گیا تو یہ سارے ہی واپس آ گئے اور انہوں نے انتظار کیا کہ ویدر ذرا دوبارہ بہتر ہو، ہم پھر دوبارہ ٹرائی کریں گے. اس کے بعد یہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں دوبارہ یہ لوگ اوپر گئے کہ اس مرتبہ ہم اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیمپ 3 سے جب یہ اوپر جا رہے تھے تو ان کے جو بیٹے ہیں علی ستپارہ کے، ساجد ستپارہ، ان کا جو اکوپمنٹ ان کے ساتھ تھا جس میں بہت سی چیزیں یہ لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس میں سے وہ ٹیکنیکل اس کے اندر فالٹ آ گیا. تو علی ستپارہ نے اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا کہ آپ چونکہ آپ کے پاس سامان ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم کسی قسم کی بھی غلطی کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ واپس نیچے چلے جائیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا. ماؤنٹیننگ کے اندر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کی اگر ایک چیز بھی خراب ہو گئی ہے یا ایک چیز بھی کم ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ جیکٹ جو ہوتی ہے یہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو لاہور میں یا اسلام آباد میں سردیوں میں اگر پہن لیں تو آپ کے پورے جسم پہ پسینہ آ جائے گا. یہ اتنی گرم ہوتی ہے. یہ -30 -40 تک کے ٹیمپریچر کو جو ہے وہ سنبھال سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ان کا جو سلیپنگ بیگ ہوتا ہے جو یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، وہ بھی اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ -30 -35 -40 تک کے ٹیمپریچر کو سنبھال سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ کیمپ 1 کیمپ 2 کیمپ 3 اور باٹل نیک کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو K2 کی پیک کے اوپر جو ٹیمپریچرز پہنچ جاتے ہیں وہ -60 ڈگریز تک چلے جاتے ہیں. اور -60 ڈگریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر جو لیکوڈ موجود ہوتا ہے نا آپ کی آنکھ کے اندر، وہ بھی جم سکتا ہے. آپ کی انگلیاں اگر باہر رہ گئی ہیں تو آپ کی انگلیوں کی ٹپس جل سکتی ہیں. آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر ان کپڑوں سے باہر رہ گیا ہے تو اس کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ جم جاتا ہے وہ سب. اور وہ آپ کی اگر یہ انگلی جم گئی ہے، اس کو آپ یوں اگر توڑیں گے تو آپ کے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے. اتنی سخت سردی ہوتی ہے. اور اس کو یہ لوگ پھر فراسٹ بائٹ کا نام بھی دیتے ہیں جب آپ، اور وہ آپ بالکل محسوس کرنا بند کر دیتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باٹل نیک کے بعد وہ جو آخری مرلہ ہے جسے ڈیتھ زون بھی کہتے ہیں، اس کے ڈیتھ زون کیوں کہتے ہیں اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اسے ڈیتھ زون اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو آکسیجن لیولز اس حد تک ڈراپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے دماغ کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتی ہے، اور جب آپ کے پاس آکسیجن نہیں ہوتی تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کے پیکس کے اوپر، ٹاپ کے اوپر ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملی ہیں. میں اس میں سے 1-2 آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. وہاں پہ بلکہ اور کچھ نہیں تو یہ علی ستپارہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. میں یہ بھی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. یہ نانگا پربت گئے تھے 2016 کے اندر.
2016 میں انہوں نے جا کے نانگا پربت سر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے 2015 میں جب یہ گئے تھے، 2015 میں نانگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں کا بھی جو سب سے ٹاپ ایریا ہے، جب یہ وہاں پہ پہنچے آکسیجن لیولز کم ہوئے، ان کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا اور سینس آف ڈائریکشن ان کی ختم ہو گئی۔ سینس آف ڈائریکشن سے کیا مراد ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا رستہ کون سا ہے، میں نے جانا کدھر ہے۔ آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ایک دفعہ کوپ ایماؤں کا ایک مشن وہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ ایک شخص گیا، اس کا جا کے اتنا دماغ اس کا کام کرنا بند ہو گیا کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے اس اتنی سردی کے اندر -30 -40 -50 کی سردی کے اندر اس نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ اور اس کے جو ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے تم کیا کر رہے ہو، تم مر جاؤ گے، تم اتنی سردی میں یہ جو کچھ بھی تم نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تم نے اتارے۔ تو وہ کہہ رہا تھا مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ ایکچولی اس کو گرمی نہیں لگ رہی تھی، اس کو سردی لگ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کہ میں نے اب کرنا کیا۔ اس کے بعد ہلوسینیشنز ہوتی ہیں۔ ہلوسینیشن سے مراد کہ آپ جب اتنی ہائٹ پہ جاتے ہیں، دماغ آپ کا آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے چاہنے والے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ڈیتھ زون جہاں پہ علی ستپارہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ اور اس ڈیتھ زون کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتا۔ آپ K2 کے ٹاپ پہ جاتے ہیں، آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں اور ٹچ کر کے اس کے بعد اپنی واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے آپ یہاں پہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکیں گے، آپ کو واپس جانا ہے، ہر صورت واپس ہوتا ہے۔ علی ستپارہ سے اب کانٹیکٹ ختم ہوئے 24 گھنٹے سے بھی زائد ہو چکے ہیں اس ڈیتھ زون کے اندر، اور ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ان کے اب زندہ رہنے کی جو امید ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ معجزے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ کسی طرح ہمیں ان کی خبر کوئی مل سکے، لیکن وہ ہمارا ایک ہیرو ہے، اور اس ہیرو نے وہ کام کرنے کی کوشش کی جس کے لیے صرف اور صرف آپ کے اندر جگرا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی جرت ہونی چاہیے اور مشن ہونا چاہیے کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرانا ہے۔ بے شک وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا ہو، میں نہیں جانتا کیونکہ ابھی تو مزید تفصیلات آنی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، کیونکہ پہلے ہی اپنی زندگی میں وہ سب کچھ وہ کر چکا ہے جو عام پاکستانی یا عام افراد جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا اپڈیٹس آتی ہیں، کیا خبر آتی ہے، لیکن حالات کافی مشکل ہیں، اور ان کی فیملی کے لیے مجھے امید ہے کہ ان کی فیملی کے لیے بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گی، کیونکہ وہ اپنی فیملی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ ان کا خیال رکھنا، اور ان کے بیٹے کا خاص طور پہ ان کا بیٹا ساجد ستپارہ بھی جو ہے ایک ماؤنٹینئر ہے، اور اس کی کفالت کس طرح ہوگی، اس کا خیال کس طرح رکھا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ماؤنٹینئر جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جو اتنا جان جوکھوں کا یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور سوچے۔ اگلے ویلاگ میں